مرد زنا کی طرف جا رہے ہیں، اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی. دیکھو کچھ مسئلے حیا کے خلاف ہیں لیکن مجھے بتانے پڑتے ہیں. ڈاکٹر بھی بعض اب میرے خلاف ہو گئے ان مسائل میں. میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا. خدا کی قسم جھوٹ بولتی ہے میڈیکل سائنس. آج کل لڑکوں نے یہ عادت بنا لی ہے فحش فلمیں دیکھنا اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ، اور یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا. کہ کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتی ہے. جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر. اپنے آپ کو ان ناتجربے کار ڈاکٹروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. دیکھو جو علم وحی کی ہدایت کے بغیر انسان حاصل کرتا ہے نا، خدائی تعلیمات کے بغیر، وہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ، لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو، انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا آدمی ہے، میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی خون میں کمی، کوئی جراثیم چلے گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں، بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا، کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے، اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کا علاج ہے کہ کر لو یہ کام. لیکن پیغمبر کیا کہیں گے؟ جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بے غیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے؟ آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہونا. یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے. یہ نیچرل. گدھے کو کیوں نہیں ہوتی؟ گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ یہ تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نے خود برباد کیا ہے. اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو، چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ جو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے، یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ. یہ نامردی تو ہے، اور کیا ہوتی ہے نامردی؟ جس کو اللہ نے، تبھی تو لوط علیہ السلام کیا کہتے تھے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے، اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہی کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی، بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا، بیوی سے محبت کرتا، اولاد ہوتی، بہویں ملتی، داماد ملتے، کمانے والے بیٹے ملتے، بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی، پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے، یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی، وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی کھوپڑی میں. تو یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا،
یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے, یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ. اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو, کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گئے ہیں. پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے, اب ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے نا برباد کر دیا سارا نظام. سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے, لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں, گورے سے سیکھ رہے ہیں نا. گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کا نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ چاچے, نہ مامے. کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی, بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے, ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے, بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا. نہ ان کی خالہ ہوتی ہے, نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے, نہ ان کی مامی ہوتی ہے, نہ ان کی چاچی ہوتی ہے, نہ ان کے بہو ہوتے ہیں, نہ ان کے داماد ہوتے ہیں. ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے, چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے. اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں, مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو, یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے, جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا, یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی, میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں اس کو, کھا لوں میں. یہی دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ, یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف, عورت کی طرف ہونا شروع, اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں, ناپاک محبت کہیں, جو بھی نام دیں, لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے, اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں, اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں, وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے, لیکن میں رسک لوں گا, میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے, چاہیے سیکسول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو, یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن, محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا, گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی. لوگوں نے بچھڑے ذبح کیے نا قربانی میں, کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا, حالانکہ بچھڑا تیرا کیا لگتا ہے, لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت, کیونکہ بھی رہے تو ہے ہی نہیں, تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا, سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں, کہ بھائی یہ بھی نہیں ہے لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ. تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت, اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے؟ عورت سے. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ کس کا نظام ہے؟ فطرت کا بنایا ہوا, خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں, کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. وہ جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات.
آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیں یہ. اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے باپ کی بہو ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں, ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے, کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں, تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. خوب سمجھ لو. مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے, ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ, صبح جلدی اٹھنا چاہیے. تو کیا مطلب, 1000 سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی, لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے, صبح جلدی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی. اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا, انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے, سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی. ورنہ نیچرلی انسان کا دل, مرغیوں کو دیکھ لو, ابھی میری مرغیاں دیکھو کیسے مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑے چپڑے کی, کتنی مرغیاں چہک رہی تھی, اب ساری کیا ہو گئیں؟ تو کہہ رہے ڈاکٹروں نے بتایا ان کو. بھائی کیا ہو گیا, کوئی میڈیکل سائنس پڑھا ہوا کوئی مرغا آیا جس نے ان کو سمجھایا رات کو جلدی سویا کرو, صبح جلدی اٹھا کرو, اور یہ کھاؤ, اتنے تم نے لال چاول اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے, اور فلانے بیج اتنے کھانے. مرغی کو کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, پہلے سے معلوم ہے. تو یہ صرف مرغیوں کو نہیں, انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتنا پانی پینا ہے, کتنی روٹی کھانی ہے, کتنا کیا کھانا ہے. یہ چیزیں نیچرل ہیں, ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے. لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ ریسرچ ہی یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے, وہ نیچر ہی کو لا کے پیش کر دے. تو بھائی نیچرل یہ ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے, اللہ میاں نے ایک نظام بنایا, منہ میں دانت رکھے اللہ میاں نے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو, بریانی کی خوشبو آئی, دیکھ کر ڈھکن کھلا, ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا معدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے ہضم کرنے کی. پھر آپ وہ نوالا لے کے جاتے ہیں, منہ میں رکھتے ہیں, اس نوالے کو منہ سے کیا کرتے ہیں, چباتے ہیں. اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر. یعنی یہ سب چیزیں, سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ چباتے ہیں تو پھر معدہ کوئی ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت. پھر جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالا پہلے ہضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالا کھاؤں گا. کبھی ہوا ایسا؟ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا, آپ کے معدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا. یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی, یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالا بھی فوراً لینا ہے, کیونکہ معدہ ابھی ورکنگ میں ہے. وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی, اب کھا جا, اب کھا تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں. فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو. اب کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے. یہ ڈاکٹروں نے بتایا, یہ فطرت نے خود ہی سکھایا آپ کو, یا آپ نے امریکہ کے سائنسدانوں کی رپورٹ پڑھی ہے کہ یار ایسے کھانا چاہیے.
بھائی نیچرلی انسان ایسے ہی کھاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کیا ہوتا ہے جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے, یہ بھی نیچرل ہے. کیوں؟ فطرت چاہتی ہے آپ تھوڑی دیر سو جاؤ, کیونکہ بلڈ کا سارا سرکولیشن آپ کے معدے کی طرف بلڈ کا بہاؤ ہوتا ہے, دماغ تھکتا ہے آپ کا, فطرت چاہتی ہے آپ کو کیا کرے, بولو نا یار, سلا دے. سونے سے کیا ہوگا, آپ کا دماغ سکون میں آئے گا اور سارا خون آپ کے معدے کو حرکت دینے میں استعمال ہوگا. جب تک ڈاکٹروں کی زیادہ مداخلت نہیں تھی, ہزاروں سال سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, لوگ دوپہر کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے, رات کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے بعد سو جاتے تھے. وہ بڑا بہترین کھانا ہضم ہوتا تھا. اس کے لیے ان کو میڈیکلی کسی ڈاکٹر سے رابطے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے, اب نہیں ہو رہا. کیوں؟ فطرت خود سکھا دیتی ہے بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے, یعنی وہ آپ پہ نیند مسلط کرے گی فطرت کہ بھائی سو اب تم. آج میں نے آم کھا لیے دوپہر کو, میٹھے ہوتے ہیں نا, میٹھا کھا کے نیند آتی ہے, میں ٹون گھوم رہا ہوں. میں نے کہا میری تو نیند پوری ہوئی ہے یار, یہ مجھے کیا ہو گیا؟ تو گھر والوں نے بتایا آم کھائے اتنا میٹھا, میٹھا جب بھی کھاؤ گے نا دماغ کیا ہوگا, ٹونے جائے گا, نیند آئے گی. میں نے کہا آئندہ نہیں کھاؤں گا میں دوپہر کو اس طرح سے آم. نیند آتی ہے پھر انسان کو, فریش نہیں رہتا. اور اس کا حل بھی یہی کہ تھوڑی دیر سو جاؤ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, بولو نا نیچرل. اس میں کہیں بھی اگر انسان فطرت سے ہٹ کر لذت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دے, آپ کے اندر کا پورا سیٹ اپ کیا ہوگا, برباد ہو. مثال کے طور پر آپ نے کہا سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے, اب بریانی کا نوالا یوں بنا کے منہ میں گھما گھما کے کھانا, یا روٹی کا نوالا منہ میں رکھنا پھر چبانا پھر نگلنا. ابے یہ تو 10,000 سال پہلے انسان کیا کرتا تھا, اب تو ماڈرن لائف ہے, اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. روٹی لائے, بریانی لائے, بیگم سے بولا گرینڈر میں چلا بھائی اس کو, ڈائریکٹ گلاس سے کیا کروں گا, بریانی پیوں گا میں. اور دلیل آپ نے یہ دی کہ بھائی بات تو ایک ہی ہے, ویسے بھی تو معدے میں ہی اتر رہی ہے نا وہ, اس میں جو گلوکوز ہے, اس میں جو بھی منرلز وغیرہ ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں, پیٹ میں جا رہے ہیں. دانت کا کام تھا چبانا, تو چبانے کا کام میں گرائنڈر مشین سے کروا رہا ہوں. ڈاکٹر ہی بولے گا تھوڑے دنوں میں بھائی تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے, جزو بدن نہیں بنے گا. کیونکہ قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے. دانت اس لیے رکھیں کہ تو نے دانتوں سے تیرے باپ کو بھی چبانا ہے دانتوں سے, تیرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو. تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس نہ پیو. حالانکہ بات تو ایک ہی ہے. ارے 6 آپ نے مالٹے کھا لیے اور 6 مالٹوں کا جوس پی لیا, دیکھنے میں ایک ہی بات ہے, لیکن حقیقت میں وہ 6 مالٹوں کا جوس شوگر لیول کو ہائی کر دے گا آپ کے. مالٹے نہیں کریں گے اس طریقے سے, ایک پروسیس ہے نا قدرت کا بنایا ہوا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی ہضم کرنے کا ایک پروسیس ہے, اس میں دخل اندازی ہوگی تو آپ کا سارا کھانے پینے کا سیٹ اپ برباد ہوگا, آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا آپ کا. تو بات حیا کے خلاف ہے لیکن سمجھانی پڑ رہی ہے. یہ جو انسان میں اللہ نے ایک سیکسول ڈیزائرز رکھی ہوئی ہیں, ان کو پورا کرنے کا بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے ہٹ کے پورا کرو گے وقتی لذت حاصل ہوگی, اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو فحش فلمیں دیکھنے والے یا ہینڈ پریکٹس کرنے والے, انہوں نے نیچر سے بغاوت کرتے ہیں. اس سے وہ جسمانی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, یا آپ کے جو دماغ میں ایک اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ایک اس کا بھی ایک پروسیس ہے پورا, یہ اسٹیپ پھر یہ اسٹیپ پھر یہ اسٹیپ پھر وہ اسٹیپ,
اس کے بعد انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے, وہ ڈسچارج ہوتا ہے. آپ نے ان تمام اسٹیپوں کو دھاڑا سے سائڈ پہ رکھا اور کوئی مووی لگا لی ایک بہت ہی, جس سے آپ کے جذبات ایک دم بھڑک گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہو, یہ نیچرل ہے؟ یہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آدمی جوس بنا بنا کے پیتا رہتا ہے نا, پراٹھوں کو چبا کے ہضم نہیں کرتا, تھوڑی دیر میں جب پراٹھا آئے گا نا تو اس کا معدہ ہضم کرنے سے انکار کر دے گا. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, فوج فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ کام کرتے رہتے ہیں, جب ان کی شادی ہوگی تو بیگم سے اس طرح سے وہ سیٹسفائی نہ خود ہو سکتے ہیں نہ اس کو کر سکتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو ان برائیوں سے بچتے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور بیگم سے محبت بھی نہیں ہوگی. آپ نے سائڈیں بدل بدل کے اتنی تصویریں اپنی مرضی کی دیکھ لی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو, کچھ بھی کھانے کو نہ ہو, تڑپ رہا ہو, مسور کی دال آ گئی, روٹی آ گئی, اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ پھوڑ پھاڑ دو گے, اور جس نے دی ہے نا اس کا شکریہ ادا کرو گے, یار آپ نے ٹائم پہ میری خواہش پوری کر دی, بھوک مٹا دی, میں بڑا مزہ آئے گا مسور کی دال کھانے میں. لیکن کیا ہوا, آپ تھے غریب آدمی, شدید بھوک لگ رہی ہے, پہلے مسور کی دال آئی, ابھی اس کی طرف لپک رہے ہو, اچانک ڈھکن, ایک تو دیکھ کر ڈھکن کھلنے کا اپنا ہی مزہ ہے یار, ڈھکن کھلا, قورمے کی خوشبو آنا شروع, ادھر ڈھکن کھولا, قورمے سے بھی اچھی کوئی چیز, ویسے قورمے سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں, اب تک ایجاد ہوئی نہیں ہے, قورمہ بڑی مزے کی چیز ہے. اب وہ دال اچھی لگے گی آپ کو؟ اب دال پیش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے آپ؟ تو دال کے ساتھ ناانصافی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیوی کے ساتھ ناانصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ جب آپ نیٹ پہ فحش چیزیں بدل بدل کے اپنی مرضی کی, یہ والی تو یہ والی, پھر یہ والی, پھر وہ والی, تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی؟ مسور کی دال بھی. آپ بیگم سے کہو, بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو, خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو, وہ محبت ختم. اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں اور ویسا بھی نہیں, ان کے تو اتنے بچے ہو گئے. تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں, یا ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا, ڈاکٹر نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے, وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسٹرانگ ہو اس لحاظ سے ہوتے ہیں, ٹھرکی ہو جاتے ہیں وہ, ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح, مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا, لیکن کیا کریں, ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا, ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں. دیکھو, من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عربی کا, کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے, وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا, تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے. عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم. تو مجھے بتاؤ, جب کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو سب کو ایک ایک کافی پلاؤ میری طرف سے.
یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں یار, آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو. ڈاکٹر کافی پیا کریں 2 ٹائم, بلیک کافی, وائٹ کافی. او بھائی نہیں پیا کرو, اگر پینا ہے تو پی لو, لیکن اس پہ ثواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی, اسٹریس ختم کرتی ہے. ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے. جن کو عادت نہیں, ان کو اسٹریس ہوتی نہیں ہے. جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو کافی تو چند 100 سال پہلے کی ایجاد ہے, کسی کو دریافت ہوئی تھی, اس نے پی کے کھا کے دیکھی انہوں نے, اور دماغ اس کا نا ٹن ہو گیا. اس نے کہا یار بڑا زبردست مزہ آ رہا ہے. کوئی سنا ہے کسی مسلمان ہی کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی. کوئی حکیم صاحب ہوں گے, جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی نا, جڑی بوٹیاں اڑی پہ کام کر رہے تھے کہیں, تو کوئی کافی کا پودا شودا آئے, اس نے پی کے دیکھا, انہوں نے بڑے یار ایک دم پھڑکنے لگا نا, پھر وہ لت ڈال دی سب کو. واللہ عالم, بعض کہتے نہیں پھر گورے نے اس میں ہمیں ترقی کی. اب بتاؤ کافی اور چائے سے جو آپ کی اسٹریس دور ہوتی ہے, تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی, لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑنی. سلطان محمد فاتح نے 1000 سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر, چھٹا لگائے بغیر, آئس لیے بغیر, چرس پیے بغیر, اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا. وجہ اس کی یہ تھی بھائی, وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں ہے, تو اس کو کافی کی لت بھی نہیں پڑی. ان کی اسٹریس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے, وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے. تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں. یہ کافی چائے شائے جو ہے نا, یہ کوئی صحت وحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں فضول باتیں. اور بعض ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے. بی بی سی میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو, پھر ان کی کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ان پہ کیس چل رہا ہے لندن میں, کافی کمپنی سے رشوت لے کے اس کے فضائل سنا رہے ہیں. میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے, کہیں پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں تو ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. میں تو ایک نارملی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی, تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا. تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے, لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی. اور ایک خطرناک بات پتہ ہے ان چیزوں میں کیا ہے, آپ شروع میں 2 کپ پیئیں گے نا, تو پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا, ختم. پھر 3 پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے 20 25 کپ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ سیٹ ہو گئے کافی پہ. یقیناً کچھ فائدے ہوتے ہوں گے لیکن نقصانات زیادہ ہیں. خیر کافی چائے تو پھر بھی حلال ہے, ہم اس کے زیادہ وہ نہیں ہے, پینا ہے آپ پئیں اپنی ذمہ داری پہ. لیکن یہ جو ہے میرے بھائی, یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا, فحش فلمیں ہو گئیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو, یہ خود لذتی ہے, ہو جاتی ہے. توبہ استغفار کرو, اللہ کو مناؤ. میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ بات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا, اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ غفور ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کرو, دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو, تیسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو. آپ بار بار گناہ کر کے تھک سکتے ہو, توبہ بار بار کر کر کے تھک سکتے ہو, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں, جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, اور جو عمر تھی جن کی ذرا 22 23 24 سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہو نہ ہو, دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے, بہت برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ایک پروسیس خدا نے ایک خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے, آپ جو نیچرل ہے, آپ نے اس نیچرل پروسیس کو کیا کر دیا, خراب کر دیا آپ نے.
ہمارے ایک دوست نے ایک بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربہ کیا ہے اس کا.